پہلگام دہشت گردانہ حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں، حملہ آور بھارتی ہیں۔ بھارت کے سابق وزیر داخلہ اور کانگریسی رہنما پی کے چدمبرم کے مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا، کہا کہ آخر بھارتی حکومت یہ کیوں سمجھتی ہے کہ دہشت گرد پاکستان آئے؟ کیا حکومت نے ان کے پاکستانی ہونے کی شناخت کی؟ حملہ کرنے والے دراصل بھارتی ہیں اور انہوں نے بھارت میں ہی دہشت گردی کی تربیت حاصل کی۔ آپریشن سندور پر پارلیمنٹ میں بحث کے دوران بی جے پی نے چدمبرم کے بیان پر ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ سینئر کانگریسی رہنما کی جانب سے پہلگام پر پاکستان کو کلین چٹ دینے پر شدید تنقید کا نشانہ بنا۔ پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی رہنما سینیٹر شبلی فراز کی بیرون ملک سفر پر پابندی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت۔ عدالت نے وفاقی حکومت اور دیگر متعلقہ فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ مزید سماعت 31 جولائی تک ملتوی۔ وکیل نے کہا کہ درخواست ہسپتال میں زیر علاج ہے اور علاج کے لیے بیرون ملک جانا چاہتا ہے اور اس کا نام PNIL میں ڈالا گیا ہے۔ گزشتہ سماعت پر فریقین سے رپورٹ طلب کی گئی تھی جو ابھی تک نہیں آئی ہے۔ عدالت نے فریقین سے دوبارہ رپورٹس طلب کر لیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے عمر ایوب کے خلاف اثاثہ جات ظاہر نہ کرنے کا الیکشن کمیشن کا نوٹس معطل کر دیا۔ الیکشن کمیشن کو کارروائی سے بھی روک دیا گیا۔ وکیل درخواست گزار نے نوٹس کا مقصد درخواست گزار کو ٹارچر کرنا ہے ایسا بتایا۔ مقررہ 120 دن کے اندر نوٹس بھیجنا غیر قانونی ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ اسی نوعیت کا کیس ایبٹ آباد میں بھی زیر سماعت ہے۔ وکیل نے کہا کہ وہ کیس مکمل طور پر اس سے مختلف ہے۔ عدالت نوٹس جاری کر کے ایبٹ آباد کے ریکارڈ کو طلب کر لیا۔ فارم 47 کے ذریعے نااہل افراد کو مسلط کیا گیا۔ ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری عروج پر ہے۔ عوام 5 اگست کے حوالے سے مرکزی قیادت کے اعلان کا انتظار کریں۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا خانپور میں ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا بانی پی ٹی آئی اور بوشا بی بی سمیت گرفتار مرکزی رہنماؤں پر بوگس مقدمات بنائے گئے۔ جنید اکبر نے اپنے خطاب میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو کال کوٹری میں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ حکومت کے جانے کے دن قریب آ چکے ہیں۔ ایک دن اس نااہل اور کرپٹ حکومت کو جانا ہوگا۔ خیبر پختونخوا حکومت 13 واقعے پر انتہائی افسردہ ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے واقعے کی خود نگرانی کی ہے۔ ترجمان صوبائی حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ مسلسل متعلقہ انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے قبائلی عمائدین کا جرگہ پشاور طلب کیا ہے جس میں عمائدین کو سنا جائے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے گزشتہ ہفتے آل پارٹیز کانفرنس طلب کی تھی۔ گورنر سمیت اپوزیشن جماعتوں نے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر کے کانفرنس کا بائیکاٹ کیا۔ حکومت نے جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے 1 کروڑ، زخمیوں کے لیے 25 لاکھ روپے امداد کا اعلان کیا ہے۔ 30 جولائی کو پشاور میں قبائلی عوام کا گرینڈ جرگہ ہوگا۔ امن کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کو تیار ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی کراچی میں میڈیا ٹاک، کہا حکومت سے مولانا ہدایات لے رہے ہیں اور لانگ مارچ کو راستہ دینے کی اپیل کرتے ہیں۔ لانگ مارچ بلوچستان کے عام شہریوں کو آواز ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے 5 اگست کو حقوق کشمیر اور فلسطین کے طور پر منانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ مسلم حکمرانوں کے لیے غزہ کی صورتحال پر خاموشی لمحہ فکریہ ہے۔ مسلم دنیا ڈٹ کر بات کرے تو کوئی حل نکل سکے گا۔ ایم کیو ایم پاکستان کا 1 سے 14 اگست تک یوم پاکستان کی تقریبات کا اعلان۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ 1 اگست کو مینار قائد پر جائیں گے اور حاضری دیں گے۔ 13 اور 14 اگست کی رات شب آزادی نمائش چرنگی پر منائی جائے گی۔ دشمن کے خلاف جنگ میں کامیابی کے ساتھ اس 14 اگست کی اہمیت زیادہ ہے۔ کراچی کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ اس ملک کی گروتھ کا انجن کراچی اور سندھ کے شہری علاقے ہیں۔ پاور سیکٹر گردشی قرض میں 85% تک کمی کا پلان حتمی مرحلے میں داخل۔ ذرائع کے مطابق سرکولر ڈیٹ 561 ارب روپے تک محدود کرنے پر عمل درآمد کی تیاری مکمل۔ گردشی قرض کو کم کرنے کے لیے ادائیگیوں کا آغاز رواں ہفتے سے کیے جانے کا امکان ہے۔ سرکولر ڈیٹ ادائیگیوں کے لیے بینکوں سے لیے گئے 1275 ارب روپے استعمال ہوں گے۔ بینکوں سے لیے گئے قرض کا حجم 1275 ارب، وصولیاں سرچارج سے ہوں گی۔ رقم سے پاور ہولڈنگ لمیٹڈ اور پاور ہاؤسز کو ادائیگیاں کی جائیں گی۔ صارفین 3.23 روپے فی یونٹ ڈیٹ سرچارج کے ذریعے قرض ادا کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت سے یلو ٹرین منصوبے کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم، واسا کے ڈی جی کو بھی طلب کرتے ہوئے تعمیراتی کام کی تفصیلات پیش کرنے کی ہدایت۔ عدالت کا ٹیپا کو 1 ماہ کے اندر جیل روڈ، مال روڈ اور ایم عالم روڈ کی سروس روڈز بحال کرنے کی ہدایت۔ محکمہ ماحولیات سے ہیوی ٹریفک اور موٹر سائیکلوں سے متعلق پالیسی طلب۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ ملتان میٹرو بس پر اربوں روپے ضائع کیے گئے۔
پشاور کے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں تعمیرات کا جعلی معائنہ کرنے کا انکشاف، آڈٹ کے دوران جعلی رپورٹ سامنے آ گئی۔ امتیاز علی شاہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر بلڈنگ معطل، اسپتال کے ڈائریکٹر نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی جعلی دستاویزات سے متعلق چھان بین کرے گی۔ کمیٹی 10 روز میں تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ پیش کرے گی۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے غیر ملکی افراد کے اغوا کے الزام میں ملوث 2 ملزمان کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست خارج کر دی۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ پراسیکیوشن کے مطابق ملزمان پر ایک سنگین جرم کا الزام ہے، جس میں ایک غیر ملکی سمیت 2 افراد کو اغوا کیا گیا۔ ملک میں چینی بحران شدت اختیار کر گیا، ذخیرہ اندوزوں کا راج، حکومت بے بس۔ لاہور، کراچی سمیت دارالحکومت کی مارکیٹوں سے بھی میٹھا غائب، سستے بازار میں بھی زیادہ تر دکانوں سے چینی نہیں مل رہی، تھوک منڈی سے بھی چینی ناپید، شہری مارے مارے پھرنے پر مجبور۔ شوگر ملز نے بھی ڈیلرز کے لیے GST سرٹیفکیٹ کی شرط رکھ دی۔ شوگر ڈیلرز اور ہول سیلرز کی بڑی تعداد سیلز ٹیکس رجسٹریشن سے محروم ہے۔ شوگر ملز سے عدم سپلائی سے چینی بحران مزید سنگین ہونے کا خدشہ۔ مارکیٹ میں اس وقت چینی 200 روپے فی کلو سے زائد میں فروخت ہو رہی ہے۔ حکومت نے شوگر ملز ایسوسی ایشن کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ چیئرمین FBR، سیکرٹری انڈسٹری، چیئرمین شوگر ملز ایسوسی ایشن شریک ہوں گے۔ DG FIA اور 4 صوبوں کے کین کمشنرز بھی شرکت کریں گے۔ میں مشکلات کا سامنا، نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء کا LOC چکوٹھی سیکٹر کا دورہ، پاک فوج کے افسران نے استقبال کیا۔ شرکاء کو پاک فوج کی جانب سے چکوٹھی سیکٹر میں پاک فوج کی جانب سے دی گئی قربانیوں، دفاعی حکمت عملی اور حاصل کی گئی کامیابیوں پر بریفنگ۔ شرکاء نے دورے کو نہایت معلوماتی اور مؤثر قرار دیا، پاک فوج کے جذبہ قربانی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بھرپور انداز میں سراہا۔